بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ ایک عیسائی بری عورت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوئی اور بڑی عدالت میں کہنے لگی، سلطان معظم، آپ تو بڑے بادشاہوں وزیروں کے سامنے دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتے ہیں، آپ کی سلطنت میں انصاف کا نظام قائم ہے، لوگوں کو برابر کے حقوق ملتے ہیں اور ان کے حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے۔ کیا آپ کی سلطنت میں ہماری عزت کو محفوظ رکھنا یہ آپ کا فرض نہیں؟ کیا آپ اپنی سلطنت میں موجود بوڑھے اور مجبور لاچار ماں باپ کی نوجوان بیٹیوں کی عزت کو محفوظ رکھ سکیں؟ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بری عورت کی زبان سے سنی تو بڑا حیران و پریشان ہو گیا اور دل میں کہنے لگا، یا اللہ، مجھے دشمن کی چال سے محفوظ رکھنا اور مجھے کسی بڑے امتحان میں نہ ڈال دینا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بری عورت کو کہا، بتاؤ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ تو بری عورت کہنے لگی، سلطان معظم، میرا شوہر میری بیٹی کی پیدائش کے چند دن بعد ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ میں نے اپنی بیٹی کی مزدوری کر کے پرورش کی اور آج جب وہ جوان ہوئی تو میرے بھائی نے ایک زمیندار کے بیٹے کے ساتھ میری بیٹی کی شادی کی بات کی تو زمیندار نے میرے بھائی کو کہا کہ اگر تمہاری بھانجی کو میرا بیٹا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اور اگر اس کو آپ کی بھانجی پسند آ گئی تو میں اپنے بیٹے کی شادی سے ضرور کرواؤں گا۔ وہ زمیندار بڑا نیک اور رحم دل انسان ہے، لیکن بدقسمتی سے میں اور میری بیٹی اس زمیندار کے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ ہمارے پاس کوئی سواری نہیں تھی، اس لیے ہم دونوں اپنا قیمتی سامان لے کر اس گاؤں کی طرف پیدل روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے ہمارا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ ہم سفر کی وجہ سے بہت تھک چکی تھیں۔ ہم ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے رک گئیں۔ اچانک 3 آدمیوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیر لیا۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور ان میں ایک نوجوان نے مجھے درخت کے ساتھ باندھ دیا اور باقی 2 نوجوان میری بیٹی کو اٹھا کر جھاڑیوں کے پیچھے لے گئے اور اس کے ساتھ زیادتی کرتے رہے۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی کہ میری بیٹی کو چھوڑ دو، میری بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ساری زندگی میری بیٹی نے کوئی خوشی نہیں دیکھی، لیکن ان ظالموں نے میری کوئی نہ سنی اور میری بیٹی کی عزت کو لوٹ لیا۔ میری بیٹی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوددار تھی۔ جب میں اپنی بیٹی کے پاس گئی تو اس نے انہی 3 آدمیوں کے خنجر سے اپنی گردن کاٹ دی اور میری بیٹی وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئی اور وہ ظالم میری بیٹی کو تڑپتا دیکھ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ جنگل کے ساتھ ایک گاؤں آباد تھا۔ گاؤں کے 3 آدمی میری چیخو پکار سن کر آئے تو انہوں نے میری بیٹی کی آخری رسومات ادا کرنے میں میری مدد کی اور اس کے بعد میں ان گاؤں والوں کے ساتھ اپنا مقدمہ لے کر قاضی صاحب کے پاس گئی اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ قاضی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ تو میں نے اسے بتایا کہ یہ گاؤں والے 3 آدمی ہیں جنہوں نے یہ طوفان دیکھا جو طوفان میری دنیا اڑا کر لے گیا۔ تو قاضی صاحب نے ان 3 آدمیوں سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے ان 3 آدمیوں کو اس کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتے دیکھا؟ تو ان 3 گاؤں والوں نے کہا، حضور، جب ہم اس کی چیخو پکار سن کر گئے تو جب ہم وہاں پہنچے تو یہ بری عورت اپنے ہاتھ میں خنجر لیے بیٹھی تھی اور اس کی بیٹی اس وقت مر چکی تھی۔ نہ ہی ہم نے وہاں کوئی 3 آدمیوں کو دیکھا، نہ ہی اس کی بیٹی کے ساتھ کسی کو زیادتی کرتے دیکھا۔ قاضی صاحب نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ جب تک تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں، میں اپنا وقت اس مقدمے پر برباد نہیں کر سکتا کہ وہ تمہاری بیٹی ہی نہ ہو اور تم نے کوئی چال چلی ہو، لہٰذا یہاں سے چلی جاؤ ورنہ تمہیں اس لڑکی کے قتل کے جرم میں پھانسی کی سزا دے دوں گا۔ وہاں سے مجھے انصاف ملنا تو دور کی بات، مجھے اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ میں وہاں سے روتی پیٹتی ہوئی دوبارہ اپنے بھائی کے گھر کی طرف روانہ ہوئی تاکہ جا کر اپنے بھائی کو اپنی فریاد سنا سکوں اور مجھے کوئی انصاف دلا سکے۔ اب میں اپنی بیٹی تو کھو چکی تھی، لیکن صرف ایک گٹھری تھی جس میں میری بیٹی کے چند زیورات موجود تھے اور ان زیورات اور اپنی بیٹی کو لیے میں جا رہی تھی کہ اب میری بیٹی اپنی زندگی میں بہت خوشیاں دیکھے گی، لیکن ان ظالموں نے میری بیٹی کی ساری خوشیاں چھین لی۔ اب میں نے اسی راستے سے اپنے بھائی کے گاؤں کی طرف سفر شروع کر دیا۔ سفر طویل تھا، کمزور ہڈیاں جواب دے گئیں، تو راستے میں ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئی۔ جیسے ہی میں اس درخت کے نیچے بیٹھی
تو اس جنگل میں موجود لکڑہارے نے جب میری گٹھری کو دیکھا تو اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا اور اس نے مجھے درخت کے ساتھ باندھ کر میری گٹھری اٹھا کر لے گیا۔ اب میں اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کی آخری نشانیاں جو کہ زیورات تھے وہ بھی کھو بیٹھی ہوں۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ میں جنگل میں درخت کے ساتھ بندھی بیٹھی تھی کہ اتنے میں ایک آدمی وہاں سے گزرا تو اس نے مجھے چھڑایا۔ اس نے پوچھا کہ اماں جی آپ کو کس نے باندھا؟ تو میں نے اسے شروع سے لے کر آخر تک ساری واردات سنائی تو مجھ سے کہنے لگا، اماں جی میری نظر میں آپ کو انصاف صرف ایک ہی دروازے سے مل سکتا ہے اور اس جگہ سے آج تک کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا جس کو انصاف نہ ملا ہو۔ میں نے پوچھا کون سا ایسا دروازہ ہے جو اتنا عدل اور انصاف کرتا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ اگر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں چلی جاؤ تو تمہیں ضرور انصاف ملے گا۔ سلطان معظم آپ ہی میری آخری امید ہیں، لہٰذا آپ مجھے انصاف دلائیں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری صورتحال دیکھی تو بڑا حیران و پریشان ہو گیا اور اپنے وزیر کو بلا کر کہا کہ ظلم ابھی تک مٹا نہیں اور جب تک ظلم نہیں مٹے گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور اس کے بعد سلطان نے اپنے وزیر کو اپنے پاس بلایا اور کہا ماہر 3-4 لکڑہارے میری عدالت میں حاضر کرو۔ چند لمحوں کے بعد 4 ماہر لکڑہارے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہو گئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بری عورت کو کہا کہ جب تیری بیٹی کی عزت لوٹی گئی تو وہاں کیا چیز موجود تھی؟ تو اس بری عورت نے روتے ہوئے کہا سلطان معظم وہاں درخت کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پھر سلطان نے پوچھا کہ جب آپ سے گٹھری چھینی گئی تو اس وقت کوئی اور موجود تھا؟ تو اس بری عورت نے کہا نہیں سلطان معظم، اس وقت بھی صرف درخت موجود تھے اور کوئی نہیں تھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 4 لکڑہاروں کو مخاطب کرتے ہوئے پوری عدالت میں فرمایا کہ جا کر ان دونوں درختوں کو جس کے نیچے اس بری عورت کی بیٹی کی عزت لوٹی گئی اور جہاں اس بری عورت کو باندھ کر وہ لکڑہارا گٹھری لے گیا، ان درختوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور اس کے اتنے ٹکڑے کرو کہ اگر ان کو ہم گننے لگیں تو 1 مہینے سے بھی زیادہ وقت لگے۔ یہ چاروں لکڑہارے اسی وقت اپنی منزل کے طرف روانہ ہو گئے اور جا کر ان درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا اور ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے لگے۔ لوگ حیرانی سے دیکھنے لگے اور یہ بات پورے مصر میں پھیل گئی کہ ایک بری عورت کی بیٹی کی عزت لوٹنے پر اور اس کی گٹھری چھیننے پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان درختوں کے ٹکڑے کر دیے جن کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ جب یہ بات اس لکڑہارے تک پہنچی تو وہ کانپنے لگا اور سوچنے لگا کہ سلطان نے ان درختوں کے اتنے ٹکڑے کر دیے جس کا کوئی قصور نہیں تھا اور اگر میں پکڑا گیا تو میرا کیا حال کرے گا۔ ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بری عورت کو کہا کہ 3 دن کے بعد عدالت میں تمہیں انصاف مل جائے گا۔ 3 دن کے بعد بری عورت عدالت میں آئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام درباریوں کے سامنے ایک گٹھری رکھی اور کہا کیا یہی تمہاری گٹھری ہے؟ تو یہ دیکھ کر وہ عورت بڑی حیران ہوئی اور کہنے لگی سلطان معظم بالکل یہی گٹھری ہے۔ اب سلطان نے کہا کہ اس کے اندر کا سامان چیک کرو، اس میں کسی چیز کی کمی تو نہیں؟ تو اس بری عورت نے کہا نہیں سلطان معظم اس میں سب کچھ ہے، ایک چیز بھی کم نہیں۔ پھر وہ بری عورت کہنے لگی سلطان معظم آپ نے یہ سب کیسے تلاش کر لیا؟ حالانکہ میں نے ایسا کوئی ثبوت نہیں دیا جس کی بنیاد پر آپ اس چور کو پکڑ سکتے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگا اور کہا کہ جب میں نے ان درختوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا حکم دیا تو جب اس بات کی خبر اس لکڑہارے تک پہنچی تو وہ خوف سے کانپنے لگا اور سوچنے لگا کہ سلطان نے اس درخت کے اتنے ٹکڑے کر دیے جس کا کوئی قصور نہیں تھا اور اگر میں پکڑا جاتا تو میرے کتنے ٹکڑے کرتا۔ اس لیے اس نے وہ گٹھری اس درخت کے نیچے رکھ دی اور وہ گٹھری میرے سپاہی میرے پاس لے آئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سپاہی ان 3 ڈاکوؤں کو پکڑ کر اس بری عورت اور تمام درباریوں کے سامنے لے آئیں۔ جب اس بری عورت نے ان تینوں کو دیکھا تو ان تینوں کے گریبان کو پکڑا اور کہا اے ظالم تم نے میری دنیا اجاڑ دی، تمہارے پاس کیا رہا؟ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ بری عصائی عورت آئی اور کہا سلطان معظم آپ نے ان تینوں کو کیسے پکڑا؟
تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جو لکڑہارا اس جنگل میں لکڑیاں کاٹتا تھا اسی نے تمہاری گٹھری چرائی، اور میں جانتا تھا کہ میں اس لکڑہارے کی مدد سے ہی ان تینوں ڈاکوؤں تک پہنچ سکوں گا، کیونکہ لکڑہارا اس جنگل کے چپے چپے کو جانتا تھا۔ جب میں نے اس لکڑہارے سے تفتیش کی تو اس نے کہا کہ جنگل میں 3 آدمی رہتے ہیں، اور انہوں نے مجھے اس بات سے ڈرایا اور چپ کرا دیا تھا کہ اگر میں نے ان کی موجودگی کا کسی کو بھی بتایا تو وہ مجھے مار دیں گے، میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ اور وہی لکڑہارا ہمیں ان 3 ڈاکوؤں تک لے گیا جو کہ زمین کے نیچے سرنگ کھود کر چھپ گئے تھے۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس لکڑہارے کو معاف کر دیا اور ان تینوں ڈاکوؤں کو تمام لوگوں کے سامنے سنگسار کر دیا، کیونکہ سلطان نے کہا کہ تم نے جو گناہ کیا ہے اس کی کبھی بھی تمہیں معافی نہیں مل سکتی۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ان تینوں کی لاشیں جنگل میں جنگلی جانوروں کے آگے پھینکوا دی۔ وہ عیسائی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے انصاف اور عقل مندانہ فیصلے کو دیکھ کر اسی وقت اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی، اور سلطان کی اس عقل مندی کے فیصلے کے چرچے پورے مصر میں ہونے لگے۔ دوستو، بہت سی روایات میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی عقل مندی کا یہ واقعہ لکھا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، سلطان معظم، میں نے اپنے ایک تاجر دوست کو تجارت کے لالچ میں 1000 سونے کے سکے دیے تاکہ ہم ایک ساتھ مل کر تجارت کریں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ منافع ہو، لیکن اچانک میری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی اور میں اس کو علاج کرانے کے لیے دوسرے شہر چلا گیا۔ جب میں اپنی بیوی کا علاج کرا کر واپس آیا تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دونوں مل کر تجارت کریں۔ تو میرے دوست نے کہا کہ کون سی تجارت؟ کیا بات کر رہے ہو بھائی؟ میں نے کہا وہی تجارت جس کے لیے میں نے آپ کو 1000 سونے کے سکے دیے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ نے مجھے ایک سکہ بھی نہیں دیا، مجھ پر تم جھوٹا الزام لگا رہے ہو۔ جب اس کی ساری بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے سنی تو آپ نے اس آدمی کو کہا کہ تم نے اس بات کا ذکر کسی سے کیا؟ اس نے کہا نہیں سلطان معظم، ابھی تک یہ بات میں نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتائی۔ پھر سلطان نے کہا کہ اس بات کا پتہ کیا اس دھوکے باز تاجر کو ہے کہ تم مقدمہ سلطان کے پاس لائے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں سلطان معظم، اس کو بھی معلوم نہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تم ابھی گھر واپس چلے جاؤ، کل صبح میری عدالت میں آنا۔ جیسے وہ آدمی چلا گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ایک سپاہی اس آدمی کی طرف بھیجا اور اس کو پیغام بھجوایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی آپ کو بلا رہے ہیں۔ جب وہ سلطان کی عدالت میں حاضر ہوا تو سلطان نے اس سے کہا کہ میرا ایک دوست تاجر جو کہ ملک شام سے آ رہا ہے، وہ کسی ایسے بندے کی تلاش میں ہے جو اس کے ساتھ مل کر تجارت کرے۔ اس کے پاس سونا بہت زیادہ ہے لیکن تجارت کا تجربہ نہیں، لہٰذا میرا دوست تجارت کرنا چاہتا ہے۔ اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے سلطان معظم۔ تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس آدمی کو کہا کہ جاؤ اور گھر بیٹھ کر ایک حکمت عملی تیار کرو جس کے مطابق تم تجارت کرو گے۔ وہ لالچی تاجر وہاں سے خوشی خوشی چلا گیا۔ اب دوسرے دن وہ آدمی جس کی امانت وہ تاجر کھا گیا تھا سلطان کی عدالت میں حاضر ہوا۔ سلطان نے اس آدمی کو سیدھا اس لالچی تاجر کے پاس بھیجا جو اس کی امانت کھا گیا تھا، اور اس سے کہا کہ اسے جا کر اس لالچی تاجر کو کہنا کہ تم میری امانت واپس کرو، اور اگر وہ پھر سے انکار کرے تو اس سے کہنا کہ میں مقدمہ لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے پاس جاؤں گا۔ جب یہ بات اس لالچی تاجر نے سنی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ مقدمہ لے کر سلطان کے پاس گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو مجھ پر شک ہو جائے گا، اور سلطان کا دوست جو مجھ سے تجارت کرنا چاہتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، لہٰذا جو اس کی امانت ہے اس کے مقابلے میں اس کی تجارت کئی گنا زیادہ ہے، اس لیے اس کو اس کے سکے واپس کر دینے چاہیے۔ اس آدمی نے اس آدمی کے 1000 سکے واپس کر دیے۔ اب تیسرے دن وہ لالچی تاجر حکمت عملی بنا کر جب سلطان کی عدالت میں حاضر ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو زندان میں ڈال کر کوڑے مارے جائیں، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی عقل مندی سے بغیر کسی تفتیش کے اس آدمی کی امانت واپس کروا دی۔
آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجئے، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔